السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ گزشتہ دنوں جو ہے امیر شریعہ کی جانب سے ایک سرکولر ایک میسیج آیا تھا کہ لوگوں میں ایک بیان آیا تھا کہ عید کی نماز جو ہے کس طرح سے ادا کی جائے گی، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے عیدگاہوں میں ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کا ایک میسیج آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک سرکار کی جانب سے بھی جو ہے BBMP کی جانب سے بھی ایک سرکولر آیا، جس کے اندر جو ہے واضح طور سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ لوگ جو ہے عیدگاہوں میں یا فنکشن ہالز میں ایسی جگہوں پر جہاں کافی تعداد میں لوگ جو جمع ہو سکتے ہیں نہیں عید کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ تو ان دونوں اعلانات کے بعد لوگوں میں جو ہے کافی کنفیوژن رہا کہ آخر لوگ کریں تو کیا کریں، کس طرح مسجد میں ہوگا یا عیدگاہ میں ہوگا، اگر مسجد میں ہوگا تو کس صورت میں ہوگا۔ تو یہ دونوں میسج، دونوں اعلانات کے بعد جو ہے لوگوں میں کافی کنفیوژن تھا، اور کافی ہمارے ویورز میں سے ہمیں کال کر کے بھی جو ہے اس پر دریافت کیا۔ ہم نے بہت کوشش کی، اس پر جو ہے واضح تصویر اب تک ہمارے سامنے نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں، تو ان کے پاس جو ہے واضح تصویر ہے، واضح طریقہ بھی ہے، اور عوام کی جو ہے رہبری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کرناٹک کے تعلق سے کیا طے پایا گیا ہے کہ عید کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی اور کون سی جگہوں پر ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ناظرین جو ہے اکثر یہ سوال ان کچھ دنوں سے ہمیں کر رہے تھے کہ عید کی نماز جو ہے دونوں الگ الگ بیانات ہیں تو کنفیوژن ہے، تو واضح طور پر کیا نتیجے پر پہنچے ہیں، علماء ہو یا سرکار ہو، تو کیا چیز سامنے آئی ہے؟ جی، یہ بات صحیح ہے کہ حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں علماء کرام کی جو جماعت آپ کے ساتھ میں ہے، ان کے مشورے میں جیسے طے ہوا تھا کہ عیدگاہوں میں سماجی فاصلوں کی اور دیگر ہدایات کی رعایت کرتے ہوئے عیدگاہوں میں بھی نماز ادا کی جائے اور مساجد میں بھی پڑھی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں بھی لوگ ایک جگہ زیادہ جمع نہ ہوں۔ اگر آپ عیدگاہوں میں بھی موقع دیں گے، مساجد میں بھی دیں گے، ہر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہو، ہر عیدگاہ میں پڑھی جا رہی ہو، تو مجمع چھٹے گا، ایک ساتھ بڑا مجمع اکٹھا ہونے کا موقع کم آئے گا۔ یہ سوچ کر، اور پھر عیدگاہوں کا بھی مصرف ہے، اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے، عیدگاہ ہے اس کا استعمال نہ ہو، یہ سوچ کر مشورے میں طے ہوا تھا۔ لیکن بعد میں حکومت کی ہدایت آئی کہ مساجد کے علاوہ عیدگاہوں میں، میدانوں میں، پارکوں میں، کھلی جگہوں پر عید کی نماز ادا نہ کی جائے، نہ کریں۔ یہ حکومت کی ہدایت کے بعد دوبارہ مشورہ ہوا، اور اس میں یہی طے پایا کہ ہاں، مساجد میں عید کی نماز حکومت کی ہدایت کے مطابق سماجی فاصلوں کے ساتھ، ماسک کے استعمال کے ساتھ، سینیٹائزر کے استعمال کے ساتھ مساجد میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ ایک کنفیوژن یہ بھی تھا کہ پہلے جو حکومت کی جانب سے اعلان آیا تھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مسجدوں میں جماعت جب عید کی ہو تو 50 افراد سے زائد نہ ہو۔ ظاہر سی بات یہ بہت مشکل چیز تھی، تو یہ اس کے لیے کوشش کی گئی، حکومت سے بات کی گئی، تو انہوں نے یہ قید ختم کر دی۔ کہا مسجد چھوٹی بڑی ہوتی ہے، سماجی فاصلوں کے بعد مسجد کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق وہاں جماعت قائم کی جائے۔ البتہ حضرت امیر شریعت نے یہ گزارش کی ہے، ہدایت کی ہے کہ اول وقت میں عید کی نماز پڑھ لی جائے، اور اس کے لیے 6:30 بجے کا وقت طے کیا گیا ہے۔ بہتر ہے اول وقت میں عید کی نماز پڑھ لی جائے، جہاں تک ہو سکے مساجد میں اس کا نظام قائم کیا جائے، حکومت کی جو ہدایات ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ بعض مساجد میں ثانی جماعت کا بھی اگر انتظام وہاں کر سکتے ہیں، وہاں کے والنٹرز اتنے تیار ہیں، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں؟ دیکھیے، احناف کے یہاں جو ہے دوسری جماعت کی مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے ایک جماعت قائم کر لی جائے، اور دیگر جماعتوں کی ضرورت محسوس ہو تو مسجد کی لگی ہوئے جگہیں ہوتی ہیں، محلے میں شادی محل ہوتے ہیں، اسکولوں کے ہالز ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر نظام بنانا بہتر ہے۔ جب کوئی اور صورت نہ ہو
لیکن سرکار کی طرف سے تو شادی محل اسکول پر پابندی لگائی گئی. ہاں یہ بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن اگر مسجد میں جماعت کے بعد اگر کچھ اتنے افراد رہ جاتے ہیں جو مسجد کی کیپیسٹی کے مقابلے میں کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو مسجد کا دالان ہے، مسجد کا جو دالان ہے باہر کا حصہ ہے. جیسے ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے بعد جب مسجدیں کھلی تو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے سوشل ڈسٹینس میں جو ہے ایک جماعت ممکن نہیں تھی، تو بعض مساجد میں ایک مصلی چھوڑ کر کے اس طرح ادا کیا فرض نمازوں کے لیے. کیا وہی صورت عید کی نماز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے؟ اسے مطلقاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، چونکہ جو ہے احناف کے یہاں ایک یہ کراہت والی بات آتی ہے، اور اس سے ایک دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے. دیکھیے بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ محلے کے سارے لوگ ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو مسجد کافی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پریشانی کیا ہے، ہم لوگ وقت ختم ہونے کے بعد پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں گے عیدگاہوں میں بھی میدان میں جگہ رہتی ہے، صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے، پیچھے کا حصہ باقی رہتا ہے، لیکن لوگوں کے تاخیر کی وجہ سے عیدگاہ میں بھی دوسری جماعت پیچھے لوگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، وہ تاخیر سے آنے کی وجہ بنتی ہے. اب کل جمعہ ہے، ہر محلے کی مسجد والے اپنے یہاں اپنی مسجد میں عید کی نماز کے وقت کا اعلان کریں، اور اس مسجد کے دائرے میں آنے والے مسلمان اپنی مسجد میں عید کی نماز کا وقت معلوم کریں اور 15-20 منٹ پہلے چلے جائیں، صفیں بنا کے بیٹھیں تاکہ وقت پر نماز پڑھی جا سکے. فجر اور عید میں کم فاصلہ ہے تو پھر وہ فجر کے بعد وہی انتظار بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اول وقت 6:30 بجے پڑھ رہے ہیں، 6:20 پہ پڑھ رہے ہیں لوگ، ذکر و اذکار میں بیٹھ کر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے عید کی تیاری کے عنوان سے نماز کی تیاری کم کرتے ہیں، دوسری تیاریاں ہم کرتے ہیں عید میں. ہمارے ذہنوں سے یہ نکل جاتا ہے کہ عید اصل اس دگانے کا نام. یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دگانے کو پیچھے کر دیتے، دیگر تیاریوں میں آگے رہتے ہیں. تو ہمارا یہ مزاج بننا چاہیے کہ اصل عید جو ہے وہ ہمیں دوگانہ ادا کرنا ہے. عید الاضحیٰ میں جو مالدار ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان پر ایک دوسرا کام بھی ہے کہ وہ نماز ادا کریں اور اپنی قربانی دیں. اور اس میں مسنون یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز بغیر کچھ کھائے پیے کے جا کے عید کی نماز پڑھیں، اور عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز یا چھوارا کھجور کھا کے جانا چاہیے. عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے بغیر جانا چاہیے، واپس آ کے اپنی قربانی دینا چاہیے، اور اپنی قربانی کا گوشت تھوڑا سا پکا کر کے کھانا چاہیے. عید الاضحیٰ والے دن ہمارے پیٹ میں پہلی غذا جو پہنچے وہ اپنی قربانی کا گوشت پہنچے، یہ افضل ہے، پسندیدہ ہے، مسنون ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کب ہوگا؟ جب ہم اول وقت میں نماز پڑھیں گے. جی جزاک اللہ. تو ہمارے ناظرین کو میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا، دوگانہ سے مراد جو ہے دوگانہ جو ہے یعنی وہ 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے اس پر مفتی صاحب بتا رہے تھے، کیونکہ زیادہ گہرے اردو کے الفاظ جو ہے بعض ہمارے ناظرین کے شاید جو انگریزی اس طرح اس وقت جو تعلیمات چل رہے ہیں تو وہ سمجھنے میں انہیں دشواری ہوگی، تو اس لیے میں نے آسانی کر دی. تو مولانا ایک اور سوال بھی تھا ہمارے ناظرین کا، اگر کوئی معتبر جگہ پر قربانی جس طرح اجتماعیت کے ساتھ قربانیاں چل رہی تھی، اس پر جو ہے کئی تنقیدیں سامنے آئی ہیں، کوئی معتبر نہیں ہے، تو پورے لگاتار کوشش کے بعد اگر کوئی معتبر اس طرح کا ادارہ نہیں ملتا، اس طرح کی کمپنی نہیں ملتی ہے جو قربانی جو دے رہی ہے اس سے اطمینان نہیں ہے، جی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بات الگ ہے، لیکن قربانی دینے والے کو اطمینان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قربانی دینے والا کیا کرے؟ دیکھیے سوال بہت اچھا ہے اور بہت ضروری بھی ہے. واقعی آپ نے یہ جو کہا بہت ساروں کو اس میں جو ہے کنفیوژن ہے اور وہ جو ہے اس میں اطمینان چاہتے ہیں. کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی دینے کی پوری کوشش کرے، اپنے یہاں جہاں وہ رہتا ہے یا اپنے سے ہٹ کر کے اپنے گاؤں دیہات میں اس کے رشتہ دار جہاں ہیں یا جہاں اس کو اطمینان ہو،
ان 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دن ہیں، عید والا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ان 3 دنوں میں اگر وہ قربانی کی پوری کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، اب کوشش کر رہا نہیں کر رہا اللہ جانتے ہیں، اگر اس کو اطمینان ہے کہ میں نے پوری کوشش کر لی اور میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا، میرے لیے حالات قربانی کے نہیں بنے، 3 دن گزر گئے، تو اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر جانور خریدا جا چکا ہے، نہیں ذبح کر سکا، تو جانور صدقہ کر دے، اور اگر جانور خریدا نہیں گیا، کوشش میں تھا لیکن اس کے لیے حالات نہیں بنے، تو 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کی جو رقم ہو سکتی ہے وہ رقم صدقہ کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر کوشش کے یا 3 دن گزرنے سے پہلے رقم صدقہ کرنے کا ذہن بنا لے اور صدقہ کرے تو یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، وضاحت ایک بار میں اور کرنا چاہوں گا۔ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ قربانی کرنا ہے، اور قربانی کے کرنے کی جو کوششیں ہیں، ہم وہ کوشش کیے بغیر اگر انتظار کر رہے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد ہم صدقہ کر دیں، تو یہ چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوری کوشش کی اور دن گزر گئے تب جا کر کے آپ وہ اس کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔